کام شروع کیا. ذرا روزے کی بات ہے، اس کی ایک روح ہے کہ انسان کے دل کے اندر جذبہ ہمدردی اور تقویٰ کا خوف پیدا کرتی ہے. تو میں آپ کا زیادہ مدد نہیں دوں گا اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا اور دعوت اکرام کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں. دعوت اکرام پاک کے لیے حافظ عثمان صاحب. حافظ عثمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
کر نہ سکی کوئی بھی بناوٹ، مخمور تیرے نور سے دل چشم بینا، ہم بھی تیرے در کے گداؤں میں شامل، قربان تیری شان پہ اے شاہ مدینہ۔ تو شاہ مدینہ کے حضور نذرانے کی پیش کریں گے حافظ عمر صاحب نعت کریم کے ساتھ۔ حافظ عمر۔ علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہمیں سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہا، ہمیں سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔
العالمین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سماعت فرمائی۔ ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام جسے ہم نے استقبال رمضان کا نام دیا ہے کہ ہم نے رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے اور رمضان کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، کون کون سے وہ کام ہیں جو رمضان میں کم کے ہم 70 گنا زائد ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے ہم بچ کر اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں دعوت دوں استاد شکیل احمد کو کہ وہ اس پر بیان فرمائیں۔ شکیل احمد۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے بالکل قریب لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس مرتبہ بھی رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اصلاً استغفار کا، مغفرت کا مہینہ ہے، اور بڑے پیارے حدیث کے الفاظ ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خیر کے طالب تو آگے بڑھ اور خیر حاصل کر لے۔ یعنی جو شخص بھی خیر کا طالب ہو اور وہ خیر طلب کر سکتا ہو، کچھ محنت کر سکتا ہو، کچھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا سکتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر سے خالی نہیں کرتے۔ اور شر کے بارے میں فرمایا کہ شر کے طالب بس۔ اور بہت معروف احادیث ہے جو ہم سب کو تقریباً یاد ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک یہ بھی پہلو ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ایک فل ماحول جو ہے وہ بنایا جائے جس کے اندر خیر کو حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اور برائیوں سے بچنا اور جناب نیکیوں کو حاصل کرنا، بلکہ اس میں آگے بڑھنا، اس کا شوق پیدا کرنا، اور اس پر اجر کا کئی گنا تک بڑھ جانا تاکہ انسان اپنے آپ کو لگائے اور کھپائے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں اور آپ ہمیشہ کی طرح رمضان المبارک کو مہینے کو بھی ایسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے عام کوئی مہینہ ہوتا ہے، اور وقتی تھوڑا جوش ہمیں ملتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، 2-4 دن ہم خوشی خوشی روزہ بھی رکھتے ہیں، تراویح کی نماز کا بھی اہتمام ہوتا ہے، کچھ ذکر کچھ تلاوت کا بھی اہتمام ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اور وہ جو جذبہ ہے وہ جو ہے وہ معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ اور آخری رمضان میں جو کہ آخری رمضان کا جو حصہ ہوتا ہے، جو کہ سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں، اور جس میں ہمیں سب کچھ لگانے کا کہا گیا ہے، اس میں ہم بالکل ہی پھر کسی کام کے نہیں رہتے، اور بالکل آخری اشراط جو طاق راتوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں بھی آخری جو 3 دن ہوتے ہیں خصوصاً آخری رات، وہ تو ہمیں تو اس کی خیر توجہ ہی نہیں ہوتی، اور ہماری بازاروں میں اور گلیوں میں گھومنے پھرنے میں بچیوں کو اور گھر والوں کو شاپنگ کرانے میں گزر جاتی ہے۔ تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم ہر سال رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کریں، اور یہ معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے صحابہ کو جمع کرتے، اور ایک بڑا مشہور خطبہ ہے، انشاءاللہ جب ہم کچھ پڑھیں گے تو اس خطبے کے کچھ الفاظ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے رمضان کی فضیلت ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ تو ویسے ہی عبادت میں بڑے شوق رکھنے والے لوگ تھے، یعنی ہمیں تو شاید فرض پڑھنا بھی بڑا مشکل ہو، صحابہ تو نوافل بھی بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ یعنی جس صحابی کو پتہ چل جاتا تھا کہ اشراق کے نفل پڑھنے پر حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو ان کی تاریخ ملتی ہے کہ انہوں نے پھر کبھی اشراق کے نفل نہیں چھوڑے۔
اتنا مطلب شوق تھا. تو صحابہ کے سامنے جن کو پہلے اتنا شوق ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جمع کر کے ان کے سامنے رمضان کا پورا پیکج رکھا کرتے تھے, ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ مہینہ کیسا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ آغاز کیسے کرتے تھے کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے, یعنی اس سایہ آپ کبھی دیکھیں گے نا, آپ چلیں گے تو سایہ تھوڑا پہلے انسان کے آگے آگے چل رہا ہے, یعنی مہینہ تو ابھی کل یا پرسوں چاند نظر آئے گا تو شروع ہوگا, لیکن اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے, یہ اس کا مطلب ہے. تو وہ کیونکہ اب آنا چاہتا ہے تو اس لیے تم تیاری کرو. شہر عظیم سب سے پہلے جو الفاظ ہے بہت بڑا بابرکت بھائی, اور اس میں جو سب سے پیارے الفاظ ہیں وہ ہے شہر المواسط, ہمدردی اور غم خاری کا مہینہ. یعنی یہ الفاظ انسان اگر اس کا نچوڑ نکالے تو سمجھ جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے انسان سارا سال اس کو اپنی فکر بھی ہوتی ہے, اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہوتی ہے, بچوں کا گھر والوں کا خیال رکھنا ہے, ان کی ضروریات پوری کرنی ہے. لیکن اس مہینے میں اسے کچھ تڑپ پیدا ہوتی ہے. کیوں کہ جب وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے, اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی کھانا ہی نہیں کھا سکتے یا کبھی کھاتے ہیں اور کچھ دن فاقہ ان کا گزرتا ہے اور کبھی وہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں, اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے ایک ہمدردی کا پہلو جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے. اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر جو ہے وہ ہمدردی کا مہینہ ہے, اور اس حوالے سے ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں ہمارے ہاں افطاریوں میں اور سحریوں میں بہت سے لوازمات کا اہتمام ہوتا ہے, کہیں ہمارے پڑوسی کے ہاں چولہا بھی نہ جل رہا ہو, اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اڑوس پڑوس میں اور رشتہ دار ایسے جو بالکل پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کے حوالے سے ذہن میں ہو تو ان کی خدمت, تاکہ وہ بھی روزوں کو اچھے طریقے سے رکھ سکے. ایک تو یہ بات. دوسری کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار سامنے آ جائیں, انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں لیکن پیچھے چلی جاتی ہیں, تو یاد دہانی ہو جاتی ہے. جب انسان اس کا تذکرہ کر لیتا ہے تو پھر ایک نئے شے سے ولولہ پیدا ہو جاتا ہے. کچھ باتیں انشاءاللہ وہ دہرا لیں گے تو انشاءاللہ رمضان المبارک سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے میں اور آپ. ہو سکتا ہے یہ میرا اور آپ کا آخری رمضان, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے سال, پچھلے سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے, آج اس سال ہمارے ساتھ نہیں, اور اگلے سال ہم شاید نہیں. تو ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو, اس لیے ہم اس کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا کام جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ اب آیا چاہتا ہے. کل 29 رجب ہے, اگر چاند نظر آ گیا تو کل سے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا, اور اگر نہ آیا تو پرسوں سے تو شروع ہی ہے. بہرحال ہر حال میں پرسوں سے شروع ہے, یعنی پرسوں پہلی تراویح کی نماز ہوگی اور اس سے اگلے دن روزہ ہوگا. تو یہ تو ہم نے تیاری کر لی کہ ہم نے رمضان آ رہا ہے, ہم نے روزے رکھنے ہیں. الحمدللہ اللہ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق دے. البتہ روزوں کے مسائل ہیں, کچھ مسائل ہوتے ہیں, ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے, اور اگر علم نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے ہم اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوں کہ ہم روزے سے ہیں, لیکن اللہ کی نگاہ میں ہم روزے میں نہیں ہوں گے. ان میں سے کچھ میں عرض کر دیتا ہوں موٹے یاد دہانی کے طور پر. مزید اگر کسی کو کوئی مسئلہ روزوں میں پیش آ جائے تو کسی عالم سے فون پر پوچھ سکتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہو گیا, اب میرے روزے کی کیا کیفیت ہے, بتایا جائے تاکہ وہ روزے کو صحیح طریقے سے پروان چلا سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کا مقصد ہے اللہ کا تقوی, اور تقوی بڑا پیارے الفاظ میں ایک صحابی نے ہمارے سامنے تقوی کا مفہوم رکھا ہے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا عمر نے ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کبھی کسی جنگل سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں گزرا ہوں. تو پوچھا حضرت آپ کیسے گزرتے ہیں؟ کہا میں جب گزرتا ہوں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرتا ہوں کہ کہیں کسی جھاڑی میں نہ اٹک جائے, کہیں کسی کانٹے کے ساتھ نہ الجھ جائے, تو بڑا سمٹ کر جو ہے وہ گزرتا ہوں جنگل سے. تو بھائی ابن کعب مسکرائے اور کہنے لگے امیر المومنین یہی تقوی ہے,
یہ جو دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے اندر کچھ کانٹے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حسین بنایا، لیکن کچھ قدغنے لگا لیا۔ ان قدغنوں کو اگر ہم سامنے رکھ کر چلیں گے تو پھر ہم تقوی اللہ کا اختیار کر سکتے ہیں۔ تو روزہ ہمیں اس تقوی کی طرف لے کے جاتا ہے، بلکہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ روزہ تقوی کی معراج ہے۔ اگر انسان صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے اور اس سے انسان کو اتنا تقوی حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف 1 مہینہ فرض کیا۔ آپ اندازہ کریں نماز روزانہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن روزہ پورے سال میں 1 مہینہ رکھنا ہے، وہ بھی 29 یا 30 دن۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس 1 مہینے سے انسان اتنی انرجی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ باقی 11 مہینوں سے فکر ہی نہیں ہوتی، اگر وہ واقعی صحیح مسائل کے علم کے ساتھ اپنے روزے کو رکھتا ہے۔ پہلی بات جس میں روزے کا اہتمام ہے اور وہ ہمارے ہاں بالکل توجہ نہیں ہوتی، میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے، وہ ہے جھوٹ سے بچنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی باتوں سے، غیبت سے، لغو کاموں سے نہیں بچتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے ہمارا عام زندگی میں جھوٹ بولنا معمول بنتا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے تو ہوتا تھا نا، کبھی کوئی انسان کسی جگہ پہ پھنس جائے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اب ہماری روزمرہ کی زندگی ایسی بن چکی ہے کہ جس میں ہم جھوٹ معمول بنتا جا رہا ہے، اور اگر اسی معمول میں ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے ٹماٹر بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا اپنی جگہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، اور جناب تاجر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، آفس میں بیٹھا ہوا اپنی جگہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب وہ جھوٹ بول تو رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوگا میں روزے سے بھی 5 وقت نماز بھی با جماعت پڑھے گا، ہو سکتا ہے بڑی لمبی سی تسبیح بھی وہ پڑھ رہا ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کا روزہ نہیں۔ تو پہلی چیز جس کا ہم نے بہت توجہ کرنی ہے کہ رمضان المبارک میں جھوٹ سے، غیبت سے، لغو کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، شعوری کوشش کرنی ہے، اور جتنا ہم اس سے بچیں گے اتنا ہی ہمیں ہمارا روزہ پیارا لگے گا، اتنا ہی ہمارے روزے کا ہمیں مزہ آئے گا، لذت ملے گی۔ پھر دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے، جیسے ہم روٹین میں مثال دے رہا ہوں میں سمجھا تو کہ ہمارا آپ کو روزانہ کا تجربہ ہے، صبح اٹھے دکان پہ چلے گئے، نماز پڑھی، شام کو واپس آ گئے، یہ ایک روٹین ورک ہوتا ہے۔ تو رمضان میں بھی اگر یہی روٹین چل رہی ہے اور ہم ایسے ہی جا رہے ہیں تو پھر رمضان نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی، ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو ہم نے اپنے معمولات کا بھی تعین کرنا ہے کہ پورا دن ہم نے کیا سارا کا سارا اپنے بزنس کو دینا ہے، اپنی جاب کو دینا ہے، یا کچھ وقت اس میں سے ہم نے اپنے تلاوت کے لیے رکھنا ہے، کچھ ہم تفسیر کا مطالعہ کریں گے، کچھ ہم جو ہے وہ ذکر کا معاملہ کریں گے۔ دیکھیں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ہے، تلاوت کا اپنا اجر ہے، اس کو پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، تفسیر کا اپنا، اس کو سننے سے یا اس کو پڑھنے سے انسان کو سمجھ آتی ہے، اس کی زندگی میں ایک معاملہ بنتا ہے، اور جو ہے اس سے آگے بڑھ کر ذکر کرنے سے انسان کو اللہ کی یاد رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ذکر سے انسان کے دل کو جو ہے وہ اطمینان ملتا ہے۔ تو ہم نے کچھ معمولات کا تعین کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ روزانہ اتنا قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اتنی جو ہے وہ 1 رکوع یا 2 آیتیں یا 3 آیتیں تفسیر سے پڑھیں گے، نماز تراویح ہم جو ہے وہ ترجمے سے پڑھیں گے یا بغیر ترجمے کے پڑھیں گے، یا جیسے بھی ہمارا معاملہ ہوگا وہ تو انشاءاللہ میں آخر میں بھی کچھ گزارش کروں گا۔ پھر یہ کہ ایک چیز کا ہم نے بہت دھیان رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم جائیں نماز تراویح کے لیے، ہماری کوشش ہو کہ جو قاری قرآن سنانے والا ہے، ایک تو وہ ٹھہر کر پڑھتا ہو، آہستہ آہستہ، دوسرا اس کی آواز پیاری ہے۔ نہیں تو ہوگا کیا، 2-4 دن تو ہم بڑی خوشی سے جائیں گے، پھر ہم آہستہ آہستہ فارغ۔ اچھا قرآن مجید انسان کو خود کھینچ کے لائے گا، خود وہ بندہ بعض اوقات سستی بھی کرنا چاہے گا، لیکن قرآن مجید کہے گا اٹھ کے آ جا، وہ بندہ پہنچ جائے گا۔ تو اچھی قاری کے پیچھے ٹھہر کے قرآن مجید نے خود کہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر کر قرآن مجید پڑھو۔ یہ جو ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، اکثریت معذرت کے ساتھ اکثریت کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی الفاظ کی بھی،
معنی تو بڑی دور کی بات ہے نا، الفاظ کی بھی جو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ حضرت کیا پڑھ رہے ہیں، اتنی سپیڈ میں پڑھا جاتا ہے۔ اور ہماری خواہش نہیں ہوتی ہے کہ جلدی جلدی پڑھ کے آئیں تاکہ جو ہے وہ ڈرامہ بھی مس نہ ہو، وہ بھی نہ چلا جائے۔ تو ان چیزوں کا اجتناب کریں گے، ان چیزوں سے بچیں گے تو ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سننے کی لذت اور اس کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ مجھے یاد ہے کہ لاہور میں ایک مرتبہ رمضان المبارک صحیح سردیوں میں آیا، اور سردیوں میں آپ کو پتہ ہے 7 سوا 7 بجے عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد ترجمے کے ساتھ تراویح شروع ہوئی 12 سوا 12 بجے، ترجمہ ختم ہو گیا۔ اب وہ ہمارے ساتھ جو قاری صاحب سنانے والے عرب کے تھے، وہ عرب سے انہوں نے حفظ کیا تھا، وہ سناتے تھے، لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہل نہیں رہے، بھائی جاؤ تراویح ختم ہو گئی، نہیں، انہوں نے کہا جی تراویح ختم ہو گئی ہیں، 15-20 منٹ بیٹھتے ہیں، کچھ گپ شپ لگاتے ہیں، اس کے بعد آپ ہمیں قیام اللیل کریں۔ تو وہ پھر 2 گھنٹہ کھڑے ہو کے قیام اللیل کرتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن مجید کی لذت تھی جو نے اس جگہ پر لے آئی تھی، خود وہ کہتے تھے۔ ہمارا تو کوئی، ہم تو کہتے تھے تراویح پڑھ لی ہے، اب گھروں کو جائیں، لیکن قرآن سننے کا اتنا شوق تھا ان لوگوں کو کہ وہ خود کہتے تھے کہ نہیں ابھی 4 رکعت 8 رکعت ہم قیام اللیل کریں گے، تہجد کی نماز ہو جائے گی با جماعت ہماری، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ۔ تو بہرحال قرآن مجید انسان کو کھینچ کے لاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی بہن والا وہ نماز پڑھ رہے تھے اور گھر گئے تو ان کی بہن نے قرآن مجید سنایا۔ لیکن اس سے پہلے کے بھی بڑے واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں سیرت کے اندر، وہ ہمیں جو ہے ان کی طرف اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، وہ ہمیں واقعات کو پڑھنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد کے وقت اٹھ جایا کرتے تھے اور کعبے میں چلے جاتے تھے اور کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے، قرآن سنتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو عمر بن حشام یعنی ابو جہل سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ اب ابو جہل یہ کہتا تھا عمر تم کہاں سے آ رہے ہو؟ عربوں کی ایک صفت تھی یہ، حالانکہ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن جھوٹ پھر بھی نہیں بولتے تھے، تو وہ کہتے تھے میں کعبے کے پردوں کے پیچھے سے محمد کا قرآن سن رہا تھا۔ تو یہ وہ واقعہ تو صرف ذریعہ بنا ہے نا، لیکن ان چیزوں کو اگر ہم جوڑیں گے تو قرآن نے کیسے بدلا ہے صحابہ کو، تو یہ قرآن کی لذت ہے۔ اور جب رسول اللہ پڑھ رہے ہوں گے تو کیسے پیارا انداز میں پڑھتے ہوں گے، تو صحابہ کیسے جھوم جاتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح قرآن مجید پڑھنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ میں روزے کی فضیلت کے حوالے سے احادیث آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مسند بن احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی عنایت کی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ میری امت کو 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہیں جو میری امت سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سب سے پہلی یہ ہے روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ آپ معلوم ہے کہ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو ایک خاص قسم کی سمیل وہ ہو سکتا ہے ساتھ بیٹھنے والے کو بڑی ناگوار گزرے، لیکن اللہ کو بڑی محبوب ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ نمبر 2 افطار تک، یعنی روزہ دار کے لیے روزہ رکھنے سے لے کر افطار تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو انسان خود بھی کرتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اعزاز ہے کہ فرشتے بھی روزہ دار کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو مزین فرماتے ہیں، اور یہ جنت سے فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے اپنے اوپر سے محنت اور تکالیف کو اتار کر پھینکیں گے اور تیرے پاس آئیں گے۔ یہ جنت سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور نمبر 4 اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، لہذا جو عام مہینوں میں شیاطین کو آزادی حاصل ہوتی ہے وہ ماہ رمضان میں نہیں ہوتی۔ اور نمبر 5 اور آخری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ شب قدر اس کے علاوہ ہے، یہ حل من مزید ہے، یعنی اس کے علاوہ شب قدر مل گئی تو اور کیا ہی کہنے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے مختلف دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ وہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، اور قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اور یہ اب میری اپنی تشریح ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرائض روزوں کے علاوہ جو روزوں کی کثرت کرتے ہوں گے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ فرض روزہ تو سب کے لیے ہے، سب نے رکھنا ہی رکھنا۔ ہاں اس کے علاوہ کچھ نوافل ہیں، روزے ہیں، جیسے 10ویں محرم کا روزہ ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے دنوں کے روزے ہیں، پھر ہر مہینے کچھ روزے رکھنے کی جو ہے وہ ترغیب ہے، وہ روزے بھی جو لوگ رکھیں گے ان لوگوں کے لیے ایک علیحدہ دروازہ ہوگا ریان، جن میں سے اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس طرح متفقن علیہ روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے ہر عمل کا بدلہ ہے مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ شور نہ مچائے نہ فحش باتیں کرے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار آدمی، میں جھگڑا نہیں کر سکتا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے، افطاری کے وقت خوش ہوتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اب اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا، ایک خوشی حاصل ہوئی، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملے گا روزے کی سبب اللہ اسے خوش کرے گا۔ تو یہ دو خوشیاں اللہ تعالیٰ روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے صحیح، اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس انسان سے دوزخ کی آگ کو 70 برس کی مسافت پر دور کر دیتا ہے۔ یعنی ایک حدیث میں یہ بھی آتا نا کہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال کن معنوں میں جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، انسان کو بچانے والا ہے، یعنی جو شخص روزہ دار ہوگا صحیح روزہ رکھنے والا جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکے گی۔ پھر یہ کہ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ باتیں بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، دیکھیں اتنی فضیلت والی باتیں ہیں، تو ہمیں رمضان المبارک میں ایک اضافی عبادت دی گئی ہے جس کو ہم تراویح کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے حوالے سے وہی خطبہ جو میں نے جس کا شروع میں عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تطوعاً، یہ نفل اضافی نماز ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تطوع کہتے ہیں جو دل کی خوشی کے ساتھ ادا کی جائے، اس پہ کوئی جبر نہیں ہے کہ لازماً ادا کرے نہیں ہے یا نہیں کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے یا کچھ ہے، لیکن ترغیب دلانے کے لیے بہت ساری احادیث ہیں۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا اللہ کے حضور ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مسلم کی روایت ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن اور روزہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا پیاسا رکھا، یعنی یہ تیری نعمتیں نہیں استعمال کر سکا تیرے حکم سے، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ یعنی رات کو کھڑے ہو کر قرآن سننا، اس سے یہ قرآن قیامت والے دن اللہ کے حضور سفارش کرے گا کہ اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کی بخشش فرما دے۔ تو یہ رات کو کھڑا ہونا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ عام دنوں میں بھی سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو اللہ والے ہیں ان کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ رات کو اللہ کے حضور سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔
وہ لکڑیوں کی طرح پڑے نہیں رہتے بلکہ اٹھ کر تہجد ادا کرتے ہیں. لیکن عام دن تو عام دن ہوتے ہیں نا. رمضان کے ساتھ ایک خصوصی عبادت جس کو ہم تراویح سے نام سے جانتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ باجماعت سسٹم میں لاگو کر دیا، رائج کر دیا. اس سے پہلے صحابہ ٹولیوں کی شکل میں نماز پڑھتے تھے. کچھ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے تھی. تو سیدنا عمر ایک مرتبہ حجرے سے باہر نکلے، انہوں نے دیکھا مسجد نبوی میں کچھ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں 5 7 8 لوگ، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کرنا. تو امام ایک ہو گیا، وہ سنائے گا، پیچھے باقی سنیں گے، اور اس پر جو ہے وہ اجماع ہو گیا. پھر تو اس طرح پھر نماز تراویح کا جو ہے باقاعدہ آغاز ہو گیا، کیونکہ صحابہ کی سنت بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ رہنمائی اور سنت ہے، ان کی جو ہے اقتداء کرو. تو یہ اقتداء ہو گئی. اس کو پھر جاری رکھا امت نے، دیکھے تفسد کے ساتھ اس کو جاری رکھا ہے تسلسل. کوئی رمضان ایسا نہیں گزرا، حتیٰ کہ کرونا بھی آ گیا، پابندیاں لگ گئی، لیکن تراویح کی نماز نہیں ختم ہوئی. بڑی کوشش کی حکومت نے کہ تراویح کی بند کر دی جائے، مسجدوں میں فاصلے بڑھا دیے، کچھ گارڈ بھی کھڑے کر دیے کہ شاید مسجدوں میں، بعض مسجدوں سے نمازیوں کو بھی نکالا گیا، لیکن پھر بھی نماز تراویح لوگوں نے ادا کی. یہ اللہ کا فضل ہے، تسلسل سے آج تک اور قیامت تک جاری رہے گا. یہ میرے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ مجھے اور آپ کو سارا قرآن آتا نہیں ہے، تو چلو رمضان کے مہینے ہی میں صحیح ایک دفعہ تو پورا قرآن مجید ہم سن لیں کھڑے ہو کر، تو ایک فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ قرآن مجید سننا. البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید سننے پر تو اجر ہے ہی ہے. کوشش یہ کی جائے کہ رمضان المبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بابرکت مہینہ بنایا ہے، قرآن مجید کا جو حصہ سننا ہے اس کو سمجھ کر سنا جائے، اس کا ترجمہ پہلے سنا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ نماز میں کھڑے ہو کر سنا جائے. تو ہماری کیفیت وہ بن سکتی ہے جو اقبال کہتا ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یعنی جب تک تم یہ نہیں سمجھو گے کہ قرآن میرے اوپر نازل ہو رہا ہے. اور یہ کب ہم سمجھیں گے؟ جب مجھے پتہ چلے گا نا کہ قرآن میرے لیے اللہ نے نازل کیا ہے اور اس میں میرے لیے ہدایت ہے اور مجھے سمجھ آ رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ انسان امام راضی بھی بن سکتا ہے جنہوں نے تفسیر راضی لکھی، اور امام کشاف بھی بن سکتا ہے. تو یہ ہے، آج ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. ہم سنتے ضرور ہیں، اس پر اجر بھی ملے گا انشاءاللہ، لیکن اس کا ہمیں زندگی میں فائدہ نہیں ہوتا، کچھ ہماری زندگی نہیں بدلتی. کیوں کہ ہم بغیر سمجھے اس کو سن لیتے ہیں. تو ہم نے یہ کام شروع کیا الحمدللہ کہ جو قرآن مجید تراویح کی نماز میں پڑھنا ہے اس کا پہلے ہم ترجمہ بیان کریں گے، اور پھر اس کو نماز تراویح میں جو ہے وہ 20 رکعت میں اس کو سن لیں گے، اور اس کی 4 کی پارٹیشن بنا دی کہ پہلے 4 رکعت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ سنیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر 4 رکعت پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ سنیں گے، پھر 4 رکعت ترجمہ سنیں گے، اس کو پڑھیں گے، اور یوں 20 رکعت مکمل کریں گے. اب ظاہری بات ہے ترجمہ کرنے میں کچھ اضافی وقت لگے گا، اور پھر اس کو سننا بھی ہے. تو عمومی اگر عام طور پر تراویح گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں ختم ہوتی ہے تو وہ 1.5 گھنٹہ مزید آپ ترجمے کا لگا لیں، تو یہ 3 گھنٹے بن جائیں گے روزانہ کے عمومی طور پر، جو کہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے. جو بندہ مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے لیے رات کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو ہے وہ جاگنا بہت مشکل ہے، کیونکہ صبح جا کر اس نے مزدوری کرنی ہے، ریڑھی لگانی ہے، تجارت ہے، دکاندار کھولنی ہے، آفس جانا ہے، تو مشکل ہے. لیکن اجر بھی تو مشکل کاموں پر ہی ملتا ہے نا. اگر آج یہ کہا جائے معذرت کے ساتھ جو شخص رمضان المبارک میں روزانہ تراویح پڑھے گا اور اس کو 2000 روپے پر ڈے ملے گا، تو آپ بتائیں مسجد میں محلے میں کوئی گھر ایسا خالی رہے گا؟ نہ مولود بچے کو بھی اٹھا کے ہم مسجد میں لے آئیں گے، کہیں گے یہ بھی دیکھیں گے ہمارے ساتھ تراویح پڑھنے آیا، اس کا بھی حصہ دے دیں. یہ ہماری حالت ہے. تو محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیں گے. ایک دفعہ اگر ہم نے اس طرح قرآن مجید سن لیا، ایک دفعہ تو پھر ساری زندگی آپ سمجھیں گے کہ آپ کی سبق، اور آپ کو بغیر اس کے پھر مزہ ہی نہیں آئے گا.
ایک مرتبہ اس طرح ترجمے کے ساتھ آپ نے سن لیا، معلوم ہوگا کہ اب ہم فلاں رکوع پڑھ رہے ہیں، اس رکوع میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، ہاں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دی ہیں، یہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ انسان اللہ سے پناہ مانگے گا، ٹھیک ہے، یہ سلسلہ چلے گا تو پھر ہماری زندگیوں میں کچھ تبدیلی آئے گی۔ آج ہماری زندگیاں ایسے ہیں جیسے یوں سمجھیے کہ ایک عام طور پر روٹین میں چل رہی ہے، اس کو بدلنے کی کوشش۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا کبھی ایک دن دوسرے دن جیسا نہیں ہو سکتا، یعنی 2 دن اگر ایک جیسے ہیں تو وہ مومن نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ مومن کا ایک دن دوسرے دن سے بہتر ہوگا، پچھلا دن ہے اس سے اگلا دن بہتر ہوگا تو وہ مومن ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بہتر کی طرف لے کے جانا ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، اور ہم نے اس جگہ پر اللہ کے فضل سے یہ 3را سال ہے قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں۔ گو کہ پہلے 2-4 دن ہمارے ساتھ 7, 8, 10 بندے بھی ہوتے ہیں، اور آخری تراویح میں جو ہے وہ 6-7 بندے یا 2-3 بھی بچ جاتے ہیں، لیکن ہمت نہیں آ رہی بہنیں، یہ نہیں ہوا، بلکہ میرے پر بہت دباؤ بھی رہا ہے بعض اوقات کے جی یہ اس کو ختم کر دیا جائے، 2-3 بندے ہوتے ہیں، اس کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا میں نے ختم۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پودے کو بڑھائے گا، یہ پودا لگے گا انشاءاللہ، یہ پودا چلتا چلتا۔ مجھے یاد ہے 2004 میں جب میں نے پہلی مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن کیا تھا تو میرے ساتھ نماز پڑھنے والے آخری بھی جار رکھتے جب پڑھتے تھے تو ایک حافظ صاحب ہوتے تھے اور ایک میں اکیلا ہوتا تھا، اور وہ دن بھی آیا میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ حال کے اندر جگہ بیٹھنے کے لیے لوگوں کو نہیں ملتی تھی، لوگ باہر سڑک پہ کھڑے ہو کر قرآن مجید کا ترجمہ سنتے تھے۔ انشاءاللہ میں نے یہ اینٹ رکھ دی ہے پنڈی گیب کے اندر بھی، میں نہ بھی رہوں گا تو اللہ تعالیٰ اس اینٹ کو گھر ضرور بنائے گا، اس گھر کے اندر یہ جگہ کم محسوس ہوگی، ایک وقت آئے گا، اور وہ لوگ جو آج مجھے کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس کا کہ جس نے ہمارے لیے یہ کام شروع کر گیا، آج ہماری نسلیں اس سے سنور رہی ہیں۔ تو یہ ایک مشکل ضرور ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، اپنوں کی بھی سننی پڑتی ہیں، کیونکہ اپنے بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا، وہ بھی سنتے ہیں ان کی باتیں، لیکن ڈٹے رہیں نیکی پر، خیر پر۔ انشاءاللہ ہمارے استاد کہتے تھے آپ نے خیر کا کام شروع کیا، کوئی نہیں آ رہا آپ کے ساتھ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدا لگائی تھی تو ابو لہب ساتھ چلتا تھا، سچا چاچا تھا، اور آپ اندازہ کریں میں اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، وہ یہ کہتا تھا جب رسول اللہ دعوت دیتے تھے تو لوگوں کو کہتا تھا لوگوں سنو یہ محمد میرا بھتیجا ہے، سچا بھتیجا ہے، جھوٹا ہے۔ کیا گزرتی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر؟ تو پریشان ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا جب، اس کو تو لغت سے ہی نکال دے، یہ کام کرنا ہے، اس سے زندگیاں سنوریں گی انشاءاللہ۔ میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک مرتبہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ سنیں پوری زندگی میں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ ساری زندگی مجھے بھی دعائیں دیں۔ کوئی پیسہ نہیں لے رہے ہم آپ سے، کوئی چندہ نہیں لے رہے، کوئی نہیں کہہ رہے، ہم صرف یہ درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھ۔ ادھر نہیں آ سکتے، دور ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تراویح اپنی مسجد میں پڑھو، گھر بیٹھ کر ترجمہ پڑھ لو، سن لو۔ ہمارا یہ پروگرام لائیو بھی چلے گا، اس کو سن لو۔ اگر آپ گھر میں سننا چاہتے ہو تو ٹی وی پہ بیٹھ کے، یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے، فیس بک پہ بیٹھ کے آپ سن لو، تراویح مسجد میں پڑھ لو اپنی، وہ جو پڑھا ہے اس کو آپ کو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ایک بس مختصر واقعہ سناتا ہوں، میرا لاہور ڈیفنس میں دورہ ہو رہا تھا، 2017 کی یا 16 کی بات ہے غالباً۔ رات کو ایک ڈاکٹر صاحب آئے، کلینک بند کر کے 1 بجے واپس جا رہے تھے، تو آخری سیشن چل رہا تھا، یعنی تراویح کا آخری سیشن تھا، اور بس 10 منٹ میں ہم نے پروگرام کلوز کرنا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہاں نماز تراویح کا وہ بینر لگا ہوا، تو میں ایسے ہی اندر گھس آیا۔ یہ انہوں نے مجھے آخری دن بتایا جب وہ چلے گئے، تو میں نماز میری رہتی تھی، میں نے کہا چلو مسجد ہے میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں آیا، میں نے فرض پڑھے، اور میں ادھر آپ کا بیان چل رہا تھا، میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر۔ تو وہ 10 یا 5 منٹ جو بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے میرے دل میں بات ڈالی کہ اگلے دن میں 1 بجے کی بجائے 12 بجے آ گیا۔
میں نے کہا چلو 1 گھنٹہ سنیں گے حضرت کا بیان، تو 1 گھنٹہ پہلے آیا، میں نے سنا، تو اس سے اگلے دن میں 11 بجے آ گیا، اور آخری عشرے میں میں نے 9 بجے کلینک بند کر دیا، اور میں پہلے رکعت سے آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں۔ پہلے میری داڑھی نہیں تھی، اب میری داڑھی میں نے رکھ لی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پورے اس مہینے کا ثمر ہے جو میرے چہرے پہ نظر آیا۔ میں نمازیں پڑھتا تھا لیکن اوپر نیچے، مطلب عشاء کی میں نے رات کو 1 بجے پڑھ لی جب کلینک بند کیا، لیکن جب سے میں نے سنا کہ نماز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، میں نے توبہ کی اللہ سے، اب آج کے بعد میں جو ہے وہ نماز پڑھوں گا، وقت سے نماز پڑھوں گا۔ اور اس طرح کی بہت سی باتیں میں یہ صرف اس لیے حدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں۔ اب ایک ڈاکٹر، اللہ نے اس کو بدل دیا، میں نے نہیں بدلا اس کو، قرآن نے اس کو بدلا ہے۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے۔ قرآن نے عمر کو بدل دیا، قرآن نے ابوبکر کو بدل دیا، قرآن نے عثمان کو بدل دیا، قرآن نے صحابہ کو بدل دیا نا۔ یہ صحابہ تھے جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لیکن جب قرآن نے بدلا تو وہی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری جائیداد ہے، یہ میں دیوار ڈال لیتا ہوں، یہ اس طرف تم اپنا گھر بنا لو، اس طرف میں اپنا گھر بنا لیتا ہوں۔ اتنی قرآن نے ان کے اندر محبت ڈال دی۔ آج ہمارے رحمی رشتوں میں بھی محبتیں نہیں ہیں تو دور کے رشتوں میں پھر کیا ہوں گے؟ یعنی ذرا ذرا سی بات پر نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے، کیوں؟ قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ تو آئیے کوشش کریں ہم انشاءاللہ، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو سنیں اچھے طریقے سے ساتھ۔ ہمارے پاس قاری صاحب لاہور سے آئے ہیں، آپ اندازہ کریں، تو لاہور سے میں نے ان کو بلوایا کہ آپ ادھر آ کے قرآن مجید سنائیں، اچھی آواز میں قرآن مجید سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ ٹھہر کر۔ میں یہ نہیں، میں نے پہلے اس لیے تھوڑی سی تمہید میں یہ کہا تھا کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے۔ آپ 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں، آپ کو کک سمجھ نہیں آئی، اور آپ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ آ گیا، آپ کے لیے بہتر، بہت بہتر۔ کیوں؟ آپ کو کچھ سمجھ آیا نا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اور 20 رکعت ایسے ایسے کرتے ہماری گزر گئی ہے، بلکہ ہم بیچ میں جب تھوڑا سا ہوتا ہے تو امام صاحب کو کچوکر تھوڑے تیز پڑھو، آپ صاحب آج ذرا طبیعت نہیں سیٹ، تھوڑی سپیڈ بتاؤ۔ بلکہ ایک ہمارے دوست کہتے ہیں میں تراویح ادھر پڑھتا ہوں جدھر ہیلی کاپٹر تراویح پڑھاتا ہے۔ بھئی ہیلی کاپٹر کیسے تراویح پڑھاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی میں دعوے سے کہتا ہوں اکثر مساجد میں مقتدیوں کو صرف یا لمونا تا لمونا ہی سمجھ آتا ہے بس، اور اللہ اکبر تو آتی ہے سمجھ، اس کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آتا کہ مولوی صاحب نے کی پڑھے۔ یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کئی مساجد میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ مغرب یا عشاء کی نماز پڑھنے میں جاتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ مولوی صاحب قرآن عربی میں نہیں اردو میں پڑھ رہے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے، امام صاحب کی یہ حالت ہے تو باقی بندوں بیچاروں کی کیا حالت ہوگی؟ اتھے تسی بول کے بکھاؤ، نہیں بول سکتے۔ تو ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو سوارو، خود قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن آپ کو خود بخود جہاں آپ چاہتے ہیں لے کے جائے گا۔ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، جنت میں لے جانے والا راستہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اس طرح گزاریں، اس میں باقی کام بھی کریں۔ اب آخری بات بس یہ تو میں نے آپ کے پروگرام کے حوالے سے کچھ تمہیدی بات کر دی، آخری بات کچھ آپ کو رمضان کے فضائل بتا دیے، کچھ قیام اللیل کے فضائل بتائے۔ اب آخری بات جو کام ہم نے رمضان میں نہیں کرنے، جن سے ہمارے روزے میں فرق پڑ جائے گا، جس سے ہماری عبادت پہ فرق پڑ جائے گا، اس کی طرف بڑی توجہ کرنی ہے سر۔ یہ مجھ سے بھی ہو جاتے ہیں، اور جب تک ہم توجہ نہیں کریں گے ہم جو ہے وہ اس سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے ہم نے ان کاموں سے بچنا ہے تاکہ سب سے پہلی بات یہ اس موبائل کا استعمال کم سے کم کرنا ہے۔ ہو سکے تو مشکل ہے، میرے لیے بھی مشکل ہے، ہو سکے تو 1 مہینے کے لیے اس کو بند کر دیں، پھر دیکھیں آپ کی نمازوں کی اور آپ کی عبادت کی کیا لذت ہو۔ اگر نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، تو کم کر دیں۔ سحری اور افطاری کے اوقات میں تو بالکل ہاتھ ہی نہ لگائے اس کو، اتنا بہترین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اوقات دعاؤں کے قبولیت کے ہوتے ہیں،
3 اوقات، اور وہ اوقات ہم کیا کرتے ہیں ٹی وی ٹرانسمیشن میں، افطاری کا وقت ٹی وی ٹرانسمیشن لگا لی اور ادھر وہ جو ٹی وی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ہنسی مذاق کے، ہم نے اس میں ضائع کر دیا۔ حالانکہ وہ دعائیں مانگنے کا وقت ہے، اپنے لیے دعا مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے، اور جناب پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگے۔ بڑا پیارا وقت ہوتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ دوسرا سحری کا وقت، صبح سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تیسرا ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس کا اہتمام کریں کہ دعائیں، موبائل کا استعمال کم سے کم، کھانا کم کھائیں تاکہ تراویح کی نماز میں چست رہے۔ ہمارا ہوتا یہ ہے کہ جناب صبح سے بھوکے ہوتے ہیں اور افطاری صحیح دبا کے کر لیتے ہیں، تو پھر تراویح میں مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ گیس بدہضمی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور کچھ ہمیں وہ نیند کا خمار، روٹی کا خمار ہوتا ہے نا، وہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کم کھائیں، تراویح کی نماز پڑھ کے آ کے کھائیں، تھوڑا سا کھا لیں افطاری کے وقت، اور کچھ نماز پڑھ کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی حفاظ ہیں یہ تراویح پڑھانے کے بعد کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ اگر تراویح پڑھا لیں گے تو پھر نماز سنتے ہی ہوں گے۔ دوسری بات، نماز رمضان المبارک میں سونا بھی کم کریں۔ یہ کوئی 22واں سال ہے، پوری رات رمضان میں ہم نہیں سوتے ہیں، لیکن نیند پوری ہو جاتی ہے الحمدللہ، رمضان کی برکت ہے۔ نہیں تو عام دنوں میں آپ رات نہ سوئیں، اگلے دن ایسے بوجھل انسان پاگل ہوا ہوتا ہے۔ رمضان کی برکت ہے، آپ ساری رات بھی جاگ لیں گے، آپ دن کو فریش ہو گے، 1-2 گھنٹے نیند کر لیں گے۔ کم اپنا سونا کریں گے، جتنا کم کریں گے اتنی عبادت میں مزہ آئے گا۔ پھر اپنی نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ لے کے جائیں۔ دکان ہے، بھاڑ میں جائے دکان، بند کریں، شٹر ڈاؤن کریں، مسجد پہنچیں۔ اگر آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو رہی ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو لاکھوں روپے بھی آ رہے ہیں، چھوڑ دیں۔ یہ آپ کو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے۔ بند کریں، پورا سال کمایا ہے نا، اس مہینے میں اس کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے اس رزق میں اضافہ کریں گے۔ پھر یہ کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ آنکھوں کی حفاظت ایک نارمل ہے، ایک ٹی وی پر بھی غیر محرم خواتین کو دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ گو وہ سامنے نہیں ہوتی، عکس ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی انسان کے دل میں خیالات جو ہے عجیب قسم کے آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو رمضان میں عمرہ کریں، اور رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ نے جس کو دی ہے توفیق وہ کرے، کثرت سے انفاق کریں، زکوٰۃ تو دینی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ دیں اللہ کے راستے میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دیں صدقہ۔ رسول اللہ کا معمول یہ ہوتا تھا رمضان المبارک میں کہ آپ رمضان المبارک میں ایسے خرچ کرتے تھے جیسے تیز آندھی ہوا ہوتی، جیسے تیز آندھی ہوا آئے تو سب کو چھڑا کے لے جاتی ہے، ایسے رسول اللہ کے گھر میں رمضانوں میں کچھ بھی نہیں بچتا تھا۔ آپ کے پاس کبھی کھجور یا دودھ آ جاتا تھا، آپ پھر اس سے افطاری کرتے تھے۔ رسول اللہ ایسے صدقہ کرتے تھے، تو صدقے کی عادت ڈالیں روزانہ کی بنیاد پر۔ رمضان المبارک میں چاہے 5 روپے روزانہ کریں تو 30 دنوں میں 150 روپے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے 150 کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے اس نے خلوص کے ساتھ میری محبت میں 5 روپے کی۔ اللہ کو یہ پسند ہے، کرنا کریں، عادت ڈلے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، ہم اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ ہمیں پھر جب ہمارے ساتھ آپ تراویح پڑھنے آئیں گے تو آخری عشرے کا بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، اور اس سے ہم نے آخری عشرے میں بھی بہت زیادہ فوائد ہیں اور نوافل ہیں، ان سے ہم نے کرنا ہے، ان کو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اور گپ شپ سے بچنا ہے، زیادہ سونے سے بچنا ہے، لو کاموں سے بچنا ہے، ٹی وی فلمیں ڈراموں سے بچنا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ زیادہ کھانے سے بھی بچنا ہے۔ اپنے اوقات کو شاپنگ مال میں بھی نہ گزاریں، یہ مہینہ شاپنگ کرنے کا نہیں ہے، شاپنگ پہلے کریں، کر لیں، آج ایک دن ابھی ہے، کل کا کل کر لیں، پھر رمضان کا مہینہ عبادت میں گزاریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکی سمجھیں۔ اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا یہ رمضان ایسے گزرے کہ آخری دن اللہ مجھے اور آپ کو بھی مغفرت کا پروانہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔